نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ رد قادیانیت پر بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریات اور گستاخیاں کے حوالے سے 7 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ اسی سلسلہ کو آگے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ ہماری بات چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نازیبا الفاظ بولے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، اور پھر مرزا نے جو کفریات اور گستاخیوں کا ایک نیا جو پودا لگایا ہے فتنہ مرزائیت کی روپ میں، فتنہ قادیانیت کی صورت میں، تو مرزا کے ماننے والے، مرزا کے خلفاء، مرزا کے محبین بھی جو گستاخیاں اور کفریات بکتے رہتے ہیں، وہ سب کے سب گستاخیاں اور کفریات مرزا قادیانی کے کھاتے میں بھی ڈالے جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اسی کے پیروکار ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کی ہمیشہ مخالفت کی، اور جو شریعت کے معاملات اور مسائل اور عقائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، مرزا قادیانی نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی۔ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت بند ہے، حضور کے بعد اللہ کسی اور کو نبوت عطا نہیں فرمائے گا۔ اس پر بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث طیبہ شاہد ہیں، مگر مرزا قادیانی نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ نبوت جاری ہے۔ افسوس یہ کہ بعض دیوبند بھی اس مرزا قادیانی کے ساتھ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں، جیسا کہ قاسم نانوتوی صاحب، ان کا عقیدہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نیا نبی پیدا بھی ہو جائے تو بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا، یہ تو عوام کا خیال ہے، تو اس جرم کے اندر وہ بھی شریک ہیں۔ اور پھر یہ بیچارے مرزا قادیانی کو مومن صالح بھی کہتے رہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے خود مرزا قادیانی کو صالح مسلمان قرار دیا، اور پھر لدھیانے کے علماء گنگوہی صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے گنگو گئے مرزا قادیانی کے حوالے سے، اور پھر انہی کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ہر مہینے مرزا قادیانی کو خط لکھ کر دعا کے لیے کہا کرتے تھے کہ میرے حق میں دعا کریں۔ تو یہ ان کا مرزا قادیانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گٹھ جوڑ ضرور ہے۔ خیر، مرزا قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین و شریعت اور تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ نبوت بند نہیں، نبوت جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو فرض فرمایا جہاد جاری ہے، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ جہاد بند ہے۔ وہ تو یہ بھی لکھتا ہے کہ چھوڑ دو اے دوستو اب جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نجات کا مدار میری ذات پر ہے، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، نجات کا مدار میری ذات پر ہے، اور رشید احمد گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ نجات کا مدار مجھ پر ہے۔ اب یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ نجات کا مدار وہ کس پر سمجھتے ہیں، مرزا قادیانی پر،
رشید احمد گنگوہی پر یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر نجات کا مدار سمجھتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت والے محل کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوں، لیکن مرزا قادیانی نے کہا کہ نہیں، آخری اینٹ میں ہوں۔ تو یہ دیکھیں، مرزا قادیانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی مخالفت ہی کرتا رہا اور اسی طرح یہ زندگی گزارتا کافر اور مرتد ہو کر اس دنیا سے چلا گیا، لعنت اللہ علیہ۔ تو خیر، آج مرزا قادیانی کی جو حوالے پیش کرنے ہیں مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے لوگوں کے، تو اس میں ایک حوالہ میں پہلے پیش کر چکا ہوں، لیکن اس پر کچھ زیادہ گفتگو نہیں کی تھی، اس لیے اختصار بہت زیادہ کر دیا تھا۔ اب اس پر میں دوبارہ اسی سے بات شروع کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی کا خلیفہ ہے محمود احمد۔ اس نے جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجپال خطری گستاخ رسول کو قتل کیا، تو اس قادیانی خلیفہ محمود احمد نے خطبہ جمعہ میں مسلمانوں کو للکارتے ہوئے ایک بات کی، کہتا ہے اسی طرح اس قوم کا جس کے جوشیلے آدمی قتل کرتے ہیں، خواہ انبیاء کی توہین کی وجہ سے ہی وہ ایسا کریں، فرض ہے کہ پورے زور کے ساتھ ایسے لوگوں کو دبائے اور ان سے اظہار براءت کرے۔ یہ لکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ایسے جوشیلے جوانوں کو روکیں، دبائیں کہ وہ لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، خواہ وہ گستاخ رسول ہی ہو۔ یعنی کہ قادیانیوں کے نزدیک گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء کی عزت کی حفاظت قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کی عزت کے لیے اگر قانون آڑے آ جائے تو قانون کا لحاظ کریں گے، قانون کا پاس رکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کی عزت اور شان کا پاس نہیں رکھیں گے۔ قانون توڑ کر نبیوں کی عزت کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا، یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے یہ جو قادیانی ہیں ان کے دلوں میں نبیوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، بالکل خالی ہیں محبت سے، بلکہ ان کے سینوں میں تو نبیوں کے لیے عداوت پائی جاتی ہے۔ خیر، آگے سنیے، کہتا ہے، اب یہ دیکھیے مرزا کا خلیفہ محمود احمد یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو کس طرح نشانے بنانے لگا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ کہتا ہے کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔ یہ دیکھیں، اس سے بڑی بھی گستاخی ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ محمود احمد قادیانی، تجھے شرم نہ آئی، تجھے حیا نہ آئی، تو کس ذات کے بارے میں بک رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تجھے حیا نہ آئی؟ تو کہاں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں؟ اور تو کون ہوتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے والا کہ ان کی عزت پر لڑنا بھیڑنا، کٹ مرنا، قتل کرنا یا اپنی جان قربان کر دینا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو کون ہوتا ہے اس بات کی فیصلہ کرنے والا؟ تو کس باغ کی مولی ہے؟ تیری کیسے جرت ہوئی تو کہے کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے؟ تو نے حضور کی ذات کے لیے اس طرح کے بے ادبی کے الفاظ بولے، لعنت ہے تجھ پر۔ تو کون ہوتا ہے یہ بکنے والا کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں؟ اور اسی لیے تو آج تک ہم نے نہیں سنا، دنیا کی کسی کونے سے خبر آج تک نہیں سنی کہ کسی قادیانی نے صرف اس وجہ سے کسی کو قتل کر دیا ہو کہ اس نے مرزا قادیانی کی یا کسی اور کی یا کسی نبی کی گستاخی کی ہے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو قانون ہے، کہتے ہیں کہ وہ نبی کوئی نبی ہے جس کی عزت کے لیے ہاتھ خون سے دھونے پڑیں، خون سے رنگنے پڑیں۔
تو قادیانیوں تمہارے دلوں کے اندر نبیوں کی عزت بالکل نہیں، تم تو نبیوں کی انبیاء کی بارگاہ کے بہت بڑے گستاخ ہو۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک لوہار تھا مسلمان، اس کے پاس ایک قادیانی چلا گیا اور جا کر اس کے سامنے تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ وہ قادیان میں اللہ کا رسول آیا ہے، آؤ تم اس کی بیعت کرو، آؤ اس کا کلمہ پڑھو، آؤ اس کی تبلیغ میں شامل ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس کی بیعت کرو، اس کے مرید بن جاؤ، اس کی امتی بن جاؤ۔ بڑی تبلیغ کی۔ اس لوہار مسلمان نے اس قادیانی کی ساری باتیں پوری دھیان سے سنی۔ اس کے بعد اس کے پاس وہ کلہاڑی وغیرہ تھی، وہ اٹھائی اور اس قادیانی کی گردن پر رکھ دی اور کہا کہ تو بول اپنی زبان سے کہ مرزا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل مرزا جھوٹا ہے۔ اس نے کہا تو بول مرزا پر لعنت۔ اس نے کہا جی مرزا پر لعنت۔ اس نے کہا تو کہ مرزا کذاب ہے، دجال ہے۔ اب اس قادیانی نے کہا کہ ہاں مرزا قادیانی کذاب ہے، دجال ہے۔ اب اس مسلمان لوہار نے کیا کیا، کلہاڑی اس کی گردن سے اٹھا لی، اس قادیانی کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ لے، اب میری گردن پر یہ کلہاڑی رکھ لو، اور اگر تمہارے اندر دم ہے، جرت ہے، تو میری زبان سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی نکلوا کے دکھا، میں مرتا مر جاؤں گا۔ میرے جسم کے ذرے ذرے ہو سکتے ہیں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پر اپنے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ او قادیانی، تم کیسے لوگ ہو، کتنے بڑے گستاخ اور بے ایمان ہو۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کی عزت پر ہمیشہ مار مٹنے کی، کٹنے کی بات کرے، اور تم کہتے ہو کہ وہ نبی بھی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لیے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں، جس کے بچانے کے لیے اپنا دین تباہ کرنا پڑے۔ یہ سمجھنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے قتل کرنا جائز ہے، سخت نادانی ہے۔ یہ کتنا بڑا کفر ہے، یہ کتنی بڑی توہین اور گستاخی ہے جو تمہارے محمود احمد نے خطبہ جمعہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکی ہے۔ او قادیانیوں، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ ایسے فرقے میں جا کر پناہ لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی جن کا دامن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی گستاخیوں سے بھرا ہوا ہے؟ ایسے لوگوں کے ساتھ تم مل جاتے ہو اور تم بھی قادیانی بن جاتے ہو، مرتد ہو گئے، تم کافر بے ایمان ہو گئے، تمہیں حیا نہ آئی بے ایمان بنتے ہوئے، گستاخ بنتے ہوئے۔ سنیے آگے لکھتا ہے، وہ لوگ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں، اور جو ان کی پیٹھ ٹھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے۔ میرے نزدیک تو اگر یہی شخص قاتل ہے جو گرفتار ہوا ہے تو اس کا سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کے پاس جاوے اور اسے سمجھائے کہ دنیاوی سزا تو تمہیں اب ملے گی ہی، لیکن قبل اس کے کہ وہ ملے تمہیں چاہیے کہ خدا سے صلح کر لو، اور اس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی۔ مرزا قادیانی کا خلیفہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ آدمی ہو سکتا ہے جو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ تم اللہ سے صلح کر لو، تم سے غلطی ہوئی ہے، دنیاوی سزا تو ملنی ہی ملنی ہے، اب تم توبہ کر لو اور اپنی غلطی سے رجوع کر لو تاکہ تمہاری بخشش ہو سکے۔ یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ کہ اگر کوئی بندہ کسی گستاخ رسول کو، جو کہ واقعی گستاخ رسول ہو اور اس کے گستاخی پر گواہ بھی موجود ہوں اور اس گستاخ کی چھپی ہوئی کتابیں بھی مارکیٹ میں موجود ہوں، اس گستاخ کو قتل کر دینے والے پر توبہ فرض ہے، واجب ہے۔ یہ ہے مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کا گستاخانہ کفری عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جماعت اور ان کے شر سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آگے سنیے مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے لوگوں کے کیا کیا عقائد و نظریات ہیں، چنانچہ سنیے۔ لکھتے ہیں، حضرت مسیح موعود کا ذہنی ارتقاء۔ مرزا قادیانی کا ذہن کتنا پاورفل تھا، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا ذہنی
ارتقا کیسا تھا؟ کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تھا، یعنی مرزا قادیانی کی جو ذہنیت ہے اور ذہن کا جو ارتقا ہے، ذہن کی جو طاقت ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ اور کہتا ہے کہ اور یہ جزوی فضیلت ہے جو حضرت مسیح موعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے نہ ہوا اور نہ قابلیت تھی، اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح موعود کے ذریعے ان کا پورا ظہور ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کی جو ذہنی سطح اور ذہنی قوت ہے اور جو ذہنی ارتقا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے۔ مرزا قادیانی کے ذہن کی جو ارتقا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن سے زیادہ ہے۔ کہتا ہے یہ جزوی فضیلت ہے جو مرزا قادیانی کو حاصل ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ تمدن کے نقص کی وجہ سے حضور کے ذہن مبارک کی پوری طاقت کا ظہور نہ ہوا اور نہ ہی قابلیت تھی، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ اور پھر یہ کہنا ہے نا کہ مرزا قادیانی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جزوی فضیلت ہے، یہ بھی کتنی بڑی گستاخی ہے۔ ارے مرزا قادیانی تو ہے ہی کافر، کذاب، دجال، شیطان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بنایا، تو کسی شیطان کے اندر یہ کہاں سے پاور آ گئی کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ سکے؟ اللہ نے ہر کمال اور ہر خوبی کا جامع بنایا ہے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ گفتار کی خوبی ہو، کردار کی خوبی ہو، کس طرح حسن کی خوبی ہو، حسن عمل کی خوبی ہو، خلق عظیم کی خوبی ہو، جس چیز کا نام خوبی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اندر موجود ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود نہیں وہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ سنیے، یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا ذہنی ارتقا نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ ہے، اور یہ جزوی فضیلت ہے مرزا کو جو حضور پر حاصل ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ میں پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد اور کائنات کے ہر آدمی سے بڑھ کر جب تک میں اس کو محبوب نہیں ہو جاتا تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہے ہی وہ جو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ یا تو خاندان کی وجہ سے، یا کسی وصف کی وجہ سے، یا اس کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے، یہی وجوہات ہیں کسی نے کسی سے پیار کرنے کی وجہ۔ اس کے علاوہ تو شاید ہی کوئی اور وجہ ہو۔ تو یہ حسن کی وجہ ہوتی ہے، یہ خاندانی شرف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے۔ تو یا پھر اس کے اوصاف بہت اچھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں مصطفیٰ اس کو، اس کے ماں باپ، والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں جب تک اس کا محبوب نہیں بن جاتا، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں جب تک کرے گا تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھیں نا، ہم لوگ اگر کسی بندے کو پسند کرتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے پسند کریں گے، مثلا وہ خوبصورت بہت ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا خوبصورت اس کے مقابلہ میں آ جائے جو اپنی خوبصورتی میں اس سے بھی زیادہ ہو، اب ظاہری بات ہے اگر ہماری محبت اس سے حسن کی وجہ سے ہے تو اب دوسرا حسین آیا جو پہلے سے زیادہ حسین ہے،
اب ہماری محبت پہلے والے سے کم ہو جائے گی، اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ جو تھی محبت کی وہ وجہ اس کے اندر بدرجہ اولا پائی جا رہی ہے، اس لیے اب اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی۔ لوگ کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کھلاڑی شاہد افریدی وہ چھکے بہت مارتا ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا کھلاڑی آ جائے جو شاہد افریدی سے زیادہ خوبصورت بھی ہو، اس سے زیادہ چھکے بھی لگانے والا ہو، اس سے زیادہ وکٹ پر ٹھہرنے والا ہو، جلدی آؤٹ نہ ہو، تو ظاہری بات ہے اب اس قوم کی محبت افریدی سے ہٹ کر اس آدمی سے ہو جائے گی جو زیادہ چھکے لگانے والا اور زیادہ دیر وکٹ پر ٹھہرنے والا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو حضور پر فضیلت حاصل ہے جزوی، اور کہا کہ مرزا قادیانی کا جو ذہنی ارتقاء ہے وہ حضور سے زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بتا رہے ہیں، اے حسن سے پیار کرنے والو، تم نے اگر حسین دیکھنا ہو تو میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ اے حسن سے پیار کرنے والو، اگر تم نے مجھ سے بڑھ کر کسی اور دوسرے کو حسین جانا۔ اے سخاوت سے پیار کرنے والو، تم نے اگر میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی اور کو سخی جاننا۔ اے شجاعت سے پیار کرنے والو، اگر تم نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو سخی جانا۔ اے بہادری سے پیار کرنے والو، تم نے اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بہادر جانا۔ اے علم سے پیار کرنے والو، تم نے اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو عالم جانا۔ اے حسن سے پیار کرنے والو، تم نے اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو حسین جانا۔ تو یاد رکھو، اے ذہانت سے پیار کرنے والو، تم نے اگر مجھ سے بڑھ کر کسی کو ذہین جانا۔ اے فصاحت اور بلاغت سے پیار کرنے والو، تم نے اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو فصیح اور بلیغ جانا تو لا یؤمنو، پکے بے ایمان ہو، ایماندار نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قادیانیوں کے بے ایمان ہونے کے لیے یہ حدیث بھی کافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس وصف کے اندر مرزا قادیانی کو حضور سے بڑھ کر جانا ہے، اور حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی بندہ اگر کسی اور کو میں مصطفیٰ سے بڑھ کر جانے تو بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہو سکتا۔ آگے سنیے مرزا قادیانیوں کے اور اس کی جماعت کے لوگوں کے کیا عقیدے ہیں۔ چنانچہ تذکرہ جو مرزا قادیانی کے الہامات کا مجموعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 243۔ اس پر ہے مرزا قادیانی کہتا ہے، آسمان سے کئی تخت اترے مگر میرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ یہ مرزا کہہ رہا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے مگر میرا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔ اب یہ تو ساری کائنات جانتی ہے، سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوق میں سے سب سے اونچا ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ اب یہ مرزا قادیانی کا کہنا کہ میرا تخت سب سے اونچا ہے، اس کا لا محالہ مطلب یہی ہے نا کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مرتبہ میں اونچا مان رہا ہے۔ آگے سنیے، مرزا قادیانی کہتا ہے، یہ حوالہ بھی سن لیجئے، ملفوظات حضرت مسیح موعود، جلد سوم اور صفحہ نمبر 270، وہاں سے مرزا قادیانی کی ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ کہتا ہے، کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے تھے وہ سب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان سے بڑھ کر موجود تھے، اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے ہیں، اور اسی لیے ہمارا نام آدم، ابراہیم، موسیٰ، نوح، داود، یوسف، سلیمان، یحییٰ، عیسیٰ وغیرہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم ہمارا نام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے مقام میں پیدا ہوئے تھے کہ
وہ بت خانہ تھا اور وہ لوگ بت پرست تھے۔ اور اب بھی مرزا قادیانی اب اپنے دور کی بات کرنے لگا ہے، کہتا ہے اور اب بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ قسم قسم کے خیالی اور وہمی بتوں کی پرستش میں مصروف ہیں اور وحدانیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی سب کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ پہلے تمام انبیاء ذل تھے نبی کریم علیہ السلام کے خاص صفات میں، اور اب ہم یعنی مرزا قادیانی ان تمام صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے برابر لا کر کھڑا کر رہا ہے اور باقی تمام انبیاء پر اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے۔ اور آگے سنیے مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا سب لوگوں سے چندہ وصول کیا، اور وہ لوگ تو اپنے اپنے مقامات اور حالات پر رہے، پر نبی کریم علیہ السلام کے پاس کروڑوں روپے جمع ہو گئے۔ یہ دیکھیں کیا یہ بات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شایان شان ہے جو اس مرزا نے بکی ہے کہ لوگ تو غریب کے غریب رہے، غریبڑے رہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پیسے جمع کر کے کروڑوں روپے حضور نے اپنے پاس جمع کر لیے۔ آگے سنیے، کتاب کا نام ہے حضرت خلیفۃ المسیح مرزا بشیر الدین محمود کی ڈائری، اخبار الفضل قادیان نمبر 5 جلد 10 اور 17 جولائی 1922۔ اس میں لکھا ہے کہ ہر شخص ترقی کر سکتا ہے اور بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یہ مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر آدمی ترقی کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا درجہ پا سکتا ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ جو آدمی نبی کریم علیہ السلام سے بھی بڑھے گا نعوذ باللہ، حضور تو خاتم النبیین ہیں، تو اب خاتم النبیین کون ہوگا؟ اگر حضور ہی ہیں تو پھر وہ بڑا نہیں ہے، اگر وہ بڑھ گیا تو پھر حضور خاتم النبیین نہیں رہے۔ سینکڑوں حدیث کا انکار لازم آئے گا، قرآن کریم کی آیات کا انکار لازم آئے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کفر ہے نا کہ ہر آدمی ترقی کرتے کرتے بڑھ سکتا ہے، اور حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ پا سکتا ہے۔ یہ مرزائی لوگوں کا کفریہ عقیدہ ہے جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا، اور اسی پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس کو ڈنکے کی چوٹ کفر کہتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، جس کا دل کرے ہمارے سامنے بیٹھے بات کرے، ہم ثابت کریں گے یہ بات کفریہ ہے۔ لیکن دیوبندیوں کو اس بات پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے ویسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوبند کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے جو مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔ وہ تحذیر الناس میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت میں اگر افضل ہوتے ہیں تو صرف علم کی وجہ سے، باقی رہے عمل، اس میں تو امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے بلکہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ یہ قاسم نانوتوی نے لکھا۔ لہٰذا دیوبندیوں کو تو اس عبارت پہ ہرگز غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ غصہ کرنا چاہیں تو اس سے پہلے چاہیے کہ وہ اپنے قاسم نانوتوی صاحب پر بھی غصہ فرمائیں، اس لیے کہ یہ غلطی تو قاسم نانوتوی صاحب نے بھی کی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ غیر کی غلطی تو غلطی نظر آئے، لیکن اپنی غلطی کو غلطی نہ کہو۔ اگر قادیانی کو تم نے پکڑ کرنی ہے، گرفت کرنی ہے، تو اس سے پہلے اپنی اس غلطی کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ خیر، اس کفر کے بعد اگلا ایک اور کفر بھی سماعت کریں۔ مرزا قادیانی کا مکتوب یہ شائع ہوا تھا اخبار الفضل قادیان 22 فروری 1924 کو۔ اس اخبار کے اندر کیا مرزا لکھتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب عیسائیوں کے ہاتھ کی پنیر کھا لیتے تھے، حالانکہ مشہور تھا کہ سور کی چربی اس میں پڑتی ہے۔
یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا گستاخانہ جملہ ہے حضور کی شان میں کہ حضور سور کی چربی والا پنیر کھاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور مرزا قادیانی تو ہوگا سور کو کھانے والا، سور کی چربی کا بنا ہوا پنیر کھانے والا، سور کو کھانے والا، تو ہوگا ایسا غلیظ گستاخ بے ایمان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا بکتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو مسلمانوں تم بھی ذرا ہوش کی ناخن لو۔ اتنے کفریات ہیں قادیانیوں کے، اور تم اپنے آپ کو سیکولر سمجھتے ہوئے، لبرل ازم اپنے آپ کو کہتے ہوئے قادیانیوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھتے ہو۔ ارے سکولیوں اور لبرل ازم والو، اگر میں تمہارے باپ کو گالی دوں تو تم لال پیلے ہو جاؤ گے، لیکن مرزا قادیانی جب تمہارے نبی کو گالی دیتا ہے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر گرفت کریں تو تم ہمیں پکڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ پولیس والو تم بھی خدا کا خوف کرو۔ قادیانی کیا کچھ بکے جا رہے ہیں، گستاخیاں کی جا رہے ہیں، کفر بکے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں نے کبھی قادیانی کو نہیں پکڑا، تم لوگ مجھ جیسے غریبوں کو پکڑو گے، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کس دن میرے پاس آئیں گے آپ لوگ۔ پولیس والو، حکومت والو، کب آپ لوگ میرے پاس آؤ گے اور مجھے پکڑو گے، جیل میں ڈالو گے؟ میں تو اس دن کو عید کا دن مناؤں گا جب میں حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتے کرتے پکڑا جاؤں گا۔ خدا کی قسم وہ میرے عروج کا پہلا قدم ہوگا، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ لیکن تم سوچو یار، کس کھاتے میں ہو، کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ کیا پولیس والوں تم قادیانی ہو چکے ہو؟ اگر نہیں، مسلمان ہو اور تم کہتے ہو جی ہم بھی عاشق رسول ہیں، اگر تم بھی عاشق رسول ہو تو تم لوگوں نے ہمیشہ حضور کے غلاموں کو پکڑا، ختم نبوت کے پہرے داروں کو پکڑا، حضور کے عاشقوں کو پکڑا، کبھی تم نے گستاخوں کو نہیں پکڑا۔ مجھے بتاؤ پولیس والوں، حکومت والوں، تم نے کس گستاخ کو پھانسی دی؟ ممتاز قادری کو تو دے دی نا، بلکہ گستاخوں کو تم رہا کرتے ہو۔ تم نے آسیہ ملعونہ کو رہا کیا، تم گستاخوں کی فیور کرتے ہو، گستاخوں کو سپیس دیتے ہو۔ تم لوگ مرزائیوں کو سپیس دیتے ہو، مرزائی جو مرضی کریں، قتل کریں، کفر بکیں، تم لوگ ان کا ساتھ دیتے ہو، مرزائیوں کو بند نہیں کرتے، حالانکہ وہ مرتد ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ اور ہاں، میں جو باتیں کر رہا ہوں، پاکستان کا قانون میرے ساتھ ہے، پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں، اور تم لوگ ان کافروں کا ساتھ دیتے ہو، اور جو نبیوں کو گالیاں دیں، کفر بکے، ان کا ساتھ دیتے ہو، اور جو نبیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، پہرہ دینے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہوں، ان لوگوں پر گولیاں مارتے ہو، ان کو جیل میں ڈالتے ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، بسم اللہ شروع ہو جاؤ، آ جاؤ اور مجھے بھی پکڑ لو۔ انشاءاللہ تعالی تمہاری جیلیں کم پڑ جائیں گی، لیکن حضور کی عزت پر پہرہ دینے والے کم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ایک اور مرزا قادیانی کا کفر جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے، اور پھر اس باب کو میں یہیں پر ختم کروں گا۔ مزید اس کے کفریات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بکے ہیں وہ میں پیش نہیں کرتا، بس یہ نمونے کے طور پہ جو پیش ہو چکے بس یہی کافی ہیں، اس سے آگے میں نہیں پیش کروں گا۔ مرزا قادیانی کے ملفوظات، جلد 9، صفحہ نمبر 459۔ اس میں سوال ہے، مرزا قادیانی سے کوئی سوال ہوا، اس کا جواب دیا مرزا نے، تو اس عبارت کو انہوں نے پیش کیا۔ کہتے ہیں ایسے موقع پر لوگ معراج پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مرزا قادیانی نے فرمایا کہ معراج جس وجود سے ہوا تھا وہ ہگنے موتنے والا وجود نہ تھا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نقل کفر نباشد۔ یا اللہ مجھے معاف فرمانا میرے پروردگار، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ ان کی حقیقت بتانا مقصود ہے، اگر یہ میرا مقصود نہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہ نازیبہ الفاظ اپنی زبان پر نہ لاتا۔ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ مسلمانوں ہوش کی ناخن لو، یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں، بے ایمان ہیں۔
میرے آقا علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والے، میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جن کی عزت کے لیے قانون میرا رب بنائے، جن کی بارگاہ میں کوئی اونچا بولے تو اعمال ضائع ہو جائیں، جن سے کوئی قدم آگے رکھے تو میرے رب کو گوارا نہیں، جن کی بارگاہ میں وہ صحیح لفظ بولنا جائز نہیں جس کا کوئی بے ایمان غلط استعمال کر سکتا ہو، تو یہ غلیظ الفاظ اور کفر بولنا یہ کب جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں میں تمہیں، بچ جاؤ قادیانی فرقے سے، اس فتنے سے بچ جاؤ۔ کائنات میں بڑے بڑے کافر آئے، بڑے بڑے بے ایمان آئے، لیکن کوئی بھی آج تک مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں سے بڑا کافر نہیں آیا۔ یہ کافر ہیں، قرآن و سنت کی روح سے کافر ہیں، پاکستان میں کے آئین میں یہ کافر اور مرتد ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو شک ہو تو پھر قادیانیوں میں سے جس کو دل کرے میرے سامنے بٹھا لیں، انشاءاللہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ نوکر، حضور کا یہ غلام اپنے آقا علیہ السلام کی غلامی میں مر مٹنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں ہر قیمت پر، ہر رنگ میں، ہر موڑ میں انشاءاللہ تعالی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے قادیانیوں کو جھوٹا ثابت کروں گا اور ان کا کفر ثابت کرنے کو میں تیار ہوں۔ لہٰذا یا تو میری بات مان لو اور اس فرقے سے بچ جاؤ، اس فتنے سے بچ جاؤ، ان کافروں سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، یا پھر اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہے تو پھر جس قادیانی کو دل کرے میرے سامنے بٹھا لو، انشاءاللہ تعالی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دنیا نظارہ کرے گی، جاء الحق وزہق الباطل۔ دنیا والو تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم ختم نبوت کے پروانے، اپنے آقا علیہ السلام کے دیوانے، ہر محاذ پر کفر کا مقابلہ کرتے رہیں گے، فتنوں کا رد کرتے رہیں گے۔ تم نے جو بجلیاں ہمارے اوپر گرانی ہے گرا لو، تم نے جو طوفان ہمارے اوپر برپا کرنا ہے کر لو، جو قیامت تم ہمارے لیے کھڑی کر سکتے ہو کر لو۔ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کافی ہے۔ جب حضور ہمارے ہیں، حضور کا ساتھ ہمیں میسر ہے تو ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ قادیانیوں خواہ تمہارے ساتھ حکومت پاکستان مل جائے، پوری پولیس تمہارے ساتھ مل جائے، لیکن پھر بھی تم کبھی بھی حضور کے غلاموں کو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔